أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے جو وزن ہوگا یہ حق اور سچ ہے. آخرت کے جتنے احوال ہیں جو کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ حق ہے. الجنت حق والنار حق والصراط حق والنبیون حق. پل صراط حق ہے، وزن حق ہے، جنت اور جہنم یہ سارے حق ہیں. یہ سارے ثابت شدہ اور حق چیز ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح سے وزن اعمال قیامت کے دن ایک ترازو ہوگی، اور اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ جس میں 7واں آسمان وہ بھی ڈالے جائیں تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہوگی. ایک پلڑا اس کا حسنات کا ہوگا اور ایک پلڑا سیئات کا ہوگا، اور خفت و ثقل ہوگی. اگر نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں اس کے اندر وزندار ہو جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ پلڑا ہلکا ہو کر یعنی بے وزن ہو جائے گا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے میزان کی خفت و ثقل اس کو بیان فرمایا. اسی لیے اہل سنت والجماعت وہ فرماتے ہیں کہ میزان ایک حسی چیز ہے کہ واقعتاً جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن اس کی کنہ اور حقیقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس کو کوئی نہیں جانتا. جب تک وہ چیز سامنے نہ ہو اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو ان آخرت کی چیزوں کو اپنے عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے تھے. اگر شریعت کی ہر چیز عقل سے پرکھنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے پاس وحی کس لیے بھیجی؟ وحی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ماورائے عقل جو چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کے سینے سے اپنے وحی الہی کی طرف سے اسے سمجھاتا ہے اور انسانوں کو بتلاتا ہے. ہر چیز کا انسان کی عقل میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کی عقل میں آئے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. اسی لیے ہمیں صرف یہ حق ہے کہ ہم اگر مانتے ہیں تو پھر ہم صرف اللہ اور رسول کی بات پر تسلیم کریں، اور ہم یہ کہیں کہ آمنا صدقنا سمعنا واطعنا. ہم نے ایمان لایا اور ہم نے سچا سمجھا اور ہم نے سنا اور مان لیا. اسی کے علاوہ ایمان تو اس چیز کا نام ہے، عقل پر پرکھنے کا نام نہیں ہے. معراج کا واقعہ اگر کسی نے عقل کے ساتھ سمجھ لیا تو سمجھنے کے بعد ہم اس کو دین نہیں کہیں گے، اس لیے کہ دین تو اس چیز کا نام ہے، شریعت تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے سنا، قرآن سے سنا اور ہم نے مان لیا، چاہے ہماری عقل میں آتی ہے چاہے عقل میں نہیں آتی. لیکن جب ہزاروں سال بعد سائنس تحقیق کر کے اور اس کو کہتی ہے کہ یہ چیز عقل کے مطابق ہے، اب ہم اس کو مانتے ہیں، تو اب اس کا ماننا یہ دین نہیں ہے. شریعتوں کہ ہم نے مان لیا، ہم نے اس سے پہلے کہیں مان لیا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا، جب اللہ نے کہا ہم نے مان لیا. اب تحقیقات کی ضرورت جو ان کو ہے جو ماننے والے نہیں ہیں، ہم نے تو مان لیا ہے. اسی طرح سے عذاب قبر کا تو جس نے احکام شریعت کو اپنے عقل پر پرکھا اور تولا، وہ
عذاب قبر کے منکر ہوئے اور اسی طرح سے وزن کے منکر ہوئے، جنت و جہنم کے منکر ہوئے، آخرت کے منکر ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو معاملہ ایسا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندگی اور حیات جو یہ تمہارے سمجھنے سے قاصر ہے، تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، تم صرف ایمان لاؤ۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ فرماتے ہیں اس دن وزن حق ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے میزان اور اعمال وہ بھاری ہوئے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے موازین اور میزان میں چیزیں پڑی ہوئی ہلکی ہوئی، بس وہ لوگ ہیں خسروا انفسہم، جس نے اپنے نفس کا خسارہ کیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe my YouTube channel.